بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج میں اس نشست میں ایک اشکال کا جواب دینے کے لیے موجود ہوں۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ مفتی صاحب میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ اب میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لوگ اس طرح کے سوال بھی کر لیتے ہیں، اس طرح کے اعتراض بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اب اس کا اعتراض یہ تھا کہ دیکھیں انسان کی تخلیق کس سے ہے؟ میں نے کہا جی منی کے قطرے سے ہے، پانی کے قطرے سے ہے۔ اب اس نے جو اگلی بات کی ہے، یقین کریں میں اسے آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے ڈر محسوس کر رہا ہوں، لیکن اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہے، اس وجہ سے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہ بھی تو اسی قطرے سے ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ بنیادی طور پر ایک اصول ذہن نشین فرما لیں، اگر بعض چیزوں کو اجمالاً بیان کر دیا جائے تو ٹھیک ہوتا ہے، اگر ان کی تفصیل اور وضاحت شروع کر دی جائے تو پھر بے ادبی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ اب یہ کہنا کہ اللہ پاک ہماری چارپائیوں کے نیچے بھی موجود ہے، اللہ پاک سینما میں بھی موجود ہے، اللہ پاک فلاں جگہ پر بھی موجود ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کہنا یہ بے ادبی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب یہ کہنا کہ کتے کا خالق بھی اللہ ہے، خنزیر کا خالق بھی اللہ ہے، فلاں چیز کا خالق بھی اللہ ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کہنا یہ بے ادبی ہے۔ اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں کہ ہر انسان کی تخلیق وہ منی کے قطرے سے ہے، لیکن یہ کہنا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی اسی قطرے سے ہے تو پھر یہ سخت بے ادبی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔